اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الاحزاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ احزاب کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلام نے عرب کی جو تہذیبی اور سماجی زندگی تھی اس میں جو ابتدائی اصلاحی اقدامات کیے ان کا نقطہ آغاز جو ہے وہ سورۃ الاحزاب ہے۔ عرب میں پردہ نہیں تھا، لباس وہ ساتر پہنتے تھے، لباس کے معاملے میں ان کے ہاں کوئی کمی نہیں تھی، چادر ان کے لباس کا جزو لازم تھا، بڑی سی چادر، جیسے آج کل ہماری پٹھان جو معاشرت ہے اس میں بھی آپ کو کوئی مرد نظر نہیں آئے گا چادر کے بغیر، جو ان کا دیہاتی ماحول ہے، شہروں کو چھوڑ دیجئے، بلکہ یہ کہ چادر ہی کی قیمت سے کسی شخص کا جو قدر و منزلت ہے وہ معین ہوتی تھی، جتنی قیمتی چادر کسی کندھے پر پڑی ہے اتنا ہی گویا کہ وہ بڑا آدمی ہے، باقی لباس ان کا عام جیسا لوگوں کا ہوتا تھا وہی، یہ روایت بھی پٹھانوں میں موجود ہے۔ خواتین کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ایک بڑی سی چادر ان کی ہوتی تھی، باہر نکلتے ہوئے وہ اس میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرے کا پردہ نہیں تھا۔ اسی طرح ان کے ہاں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا تھا، اگرچہ برا سمجھا جاتا لیکن قانوناً اس کا معاملہ موجود تھا۔ تو بہت سی چیزیں جو وہاں تھیں، اور گھر میں عورت کے لباس میں اوڑھنی جو ہے وہ ایک جزو لازم کے حصے سے پہلے سے موجود تھا۔ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے جو معاشرت اس وقت تھی یا جو بھی وہاں کے قوانین اور قواعد تھے، جو وہاں کے رواجات تھے، ایک تو یہ کہ چونکہ پس منظر ان کا وہی ہے، حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے تو کچھ نہ کچھ چیزیں تو وہی چلی آ رہی تھی، پھر جو خراب چیزیں اس میں شامل ہو گئی تھیں انہیں کاٹ دیا، اور جہاں جہاں جس اصلاح کی ضرورت تھی اس میں اضافہ کر دیا، تو یہ مائنس پلس کر کے در حقیقت اسلامی تمدن جو ہے اس کا حیولہ تیار ہوا ہے۔ تو اس معاملے میں دوسری بات جو میں کل بیان کر چکا ہوں کہ خواتین سے متعلق معاملات میں حضور کی شخصیت اسوہ نہیں بن سکتی تھی، لہذا اس خلا کو پر کیا گیا حضور کی ازواج مطہرات کے ذریعے سے، اور یہی ایک سبب ہے کثرت ازدواج کا، کہ جتنی آپ کی ازواج مطہرات تھی اتنے ہی بڑے پیمانے پر یہ تعلیم و تلقین معاشرے میں پھیل رہی تھی، اور مختلف گھرانوں سے مختلف قبیلوں سے چونکہ وہ آئی تھی تو ان کے ذریعے سے ان جگہوں پر بھی اسلامی تعلیمات جو ہے وہ پہنچ رہی تھی۔ تو یہ جو تھا اس میں خطاب جو ہے اکثر و بیشتر وہ ازواج النبی سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخاطب صرف وہی ہیں، بلکہ انہیں متقدم رکھا گیا ہے کہ تمہارے یہاں پہلے اصلاح ہو تاکہ یہ اصلاح پھر اسلامی معاشرے کے اندر مختلف جو ہے حلقوں کے اندر پھیلتی چلی جائے۔ تو ہمارے لیے وہ احکام تمام مسلمانوں کے لیے ہیں جو یہاں خاص طور پہ ازواج مطہرات کے حوالے سے دیے جا رہے ہیں، اگرچہ کہیں کہیں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ صرف ازواج مطہرات ہی مراد نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک اہم موضوع جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، غزوہ احزاب ہوا تھا، تو جیسے سورہ آل عمران میں آپ نے دیکھا کہ 6 رکوع جو ہے وہ غزوہ احد سے متعلق تھے، اسی طریقے سے یہاں بھی کیونکہ اس زمانے میں یہ غزوہ ہوا تھا تو اس پر 2 رکوعوں کا تبصرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک خاص واقعہ جو کہ سماجی ہی زندگی سے متعلق تھا وہ حضرت زینب سے حضور کی شادی کا تھا، اور یہ چونکہ عرب کے رواج کے اعتبار سے بہت بڑا سکینڈل بن سکتا تھا، اس لیے کہ حضور نے چونکہ ایک زمانے میں حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، تو اس اعتبار سے ان کی چونکہ بیوی تھی حضرت زینب تو گویا کہ وہ بہو ہو گئی، بیٹے کی بیوی، اور اس سے پھر نکاح جو ہے ان کے معاشرے کے اندر بھی وہ چیز جو ہے بالکل قابل تصور تھی۔ اسلام کیونکہ اس کو اصول کو توڑنا چاہتا تھا
یہ منہ بولا بیٹا بننے سے کوئی شے نہیں بنتی، اور اسی طرح منہ سے کہہ دیا جائے کسی اپنی بیوی کو کہ تم میری ماں کے مانند ہو تو اسے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ یہ ساری چیزیں تمہارے ذالک اقوالکم بافواہکم، یہ تمہاری اپنے منہوں کی نکلی ہوئی باتیں کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ شرعی ہے اور نہ کوئی عقلی ہے۔ اس لیے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہوا کہ حضرت زینب سے حضور کا نکاح ہو تاکہ پھر کسی کو کوئی اشتباہ باقی نہ رہ جائے۔ لیکن یہ کہ یہ بھی پتا تھا کہ اس سے ایک بڑا جو ہے ایک معاشرے کے اندر جو ہے بڑا ایک مسئلہ اٹھ جائے گا، لوگ کہیں گے منافقون کو موقع مل جائے گا، کفار کو موقع مل جائے گا۔ یہی وجہ کہ پہلے رکوع میں تمہید تھی اس بات کی کہ اے نبی آپ اللہ سے ڈریے، صرف آپ کو کسی اور سے خوف نہیں کھانا چاہیے، لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں آپ کو خیال نہیں کرنا چاہیے، جو چیز شریعت اسلامی کی روح سے درست ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے۔ جیسے آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اے نبی آپ نے کیوں ان چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی، تب تغی مرضات ازواجک، کیا اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی فعل اگر وہ انفرادی سطح پر بھی کر رہا ہوتا تو وہ تو امت کے لیے دلیل بن جاتا ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ تو پھر گویا کہ امت کے لیے ایک اسوہ بن جائے گا، ایک نمونہ بن جائے گا۔ تو عام آدمی اس طرح کی کوئی بات کر بھی لے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں۔ اسی طرح کا معاملہ یہاں ہو رہا تھا، لہذا حضور کو جو ہم پہلا رکوع پڑھ چکے ہیں اس میں وہ پورا اطمینان دلایا گیا۔ اس کے بعد اب یہ مضمون جو آ رہا ہے تو اب یوں سمجھیے کہ دو تین لڑیاں ہیں اس میں، ایک احکام جو آ رہے ہیں، پھر ایک وہ حضرت زینب سے نکاح کا معاملہ جو آ رہا ہے، پھر منافقین کا جو ایک ریشہ دوانی کا سلسلہ ہے جو عروج کو پہنچا ہوا تھا اس وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی حکیمانہ باتیں جیسے کہ مدنی صورتوں میں میں نے عرض کیا، سورہ بقرہ میں بھی، کہ پھر درمیان میں کچھ آیات ایسی آ جاتی ہیں جو بہت ہی بنیادی اور بہت ہی جامع اور بہت ہی پروفاؤنڈ ہوتی ہے۔ اور اس اعتبار سے سورہ احزاب کا اور سورہ نور کا ایک تقابل ذہن میں رکھ لیجئے۔ سورہ نور بھی 9 رکوعوں پر مشتمل تھی، سورہ احزاب بھی 9 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ سورہ نور میں بھی بالکل درمیان میں 5واں رکوع تھا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، وہ بڑا عظیم حکمت قرآنی کا بڑا عظیم خزانہ ہے۔ یہاں بھی 5ویں رکوع میں اسی کے کورسپونڈنگ شے آ رہی ہے، وہاں ایمان کی تمثیل دی گئی تھی، مثل نورہ فی قلب المومن، اہل ایمان کے دل میں جو اللہ کا نور آتا ہے اس کی مثال یہ ہے۔ یہاں پر جب وہ نور کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس سے اس کی شخصیت میں کیا رنگ نکھرتے ہیں اور کیا اس کے اوصاف نمایاں ہوتے ہیں، اس پر یہ بڑی ہی عمدہ بہت جامع آیت ہے۔ میں نے چونکہ ابھی تلاوت کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا طویل بھی ہے، اور 10 اوصاف کو گنا گیا ہے یہاں پر کہ یہ پھر گویا کہ اندرونی جو نور ایمان ہے اس کا ظہور جو ہوتا ہے باہر شخصیت کے اندر وہ ان چیزوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے قرآن مجید میں کہ عام طور پر قرآن مجید میں سارا خطاب مردوں کے صیغے سے ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، برسبیل تغلیب اسے کہتے ہیں۔ اگر ایک مجمع میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں تو خطاب کیسے کریں گے؟ ان سے بھی کہنا ہے ان سے بھی کہنا ہے، تو ہر بات کو دہرائیں کہ وہ مردوں کے صیغے میں بھی بات کریں پھر عورتوں کے صیغے میں بھی بات کریں تو اس سے طوالت ہو جائے گی۔ تو برسبیل تغلیب کہ اس مجمع میں جو غالب عنصر ہے اس کو مخاطب کر لیا جائے، تو جو دوسرا عنصر ہے وہ خود بخود اس کا مخاطب سمجھا جائے گا، اس کے تابع ہے ہی ہے، اس کے مطابق ہی اس کو بھی لوگ جو ہے خود اپنے ذہن کے اندر اس مضمون کو مکمل کر لیں گے۔ لیکن یہاں بڑے اہتمام کے ساتھ ہر صفت کے ساتھ جو مذکر صیغہ ہے اس کے ساتھ مؤنث صیغہ بھی آیا ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلامی معاشرے میں جہاں تک نیکی کا، دینداری کا اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا اور روحانی ترقی کا تعلق ہے، مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، مساوات مرد و زن کا جو جدید نظریہ ہے اس کے کچھ پہلو صحیح ہے۔ ایک پہلو یہ صحیح ہے کہ جہاں تک ہیومن ڈگنیٹی کا تعلق ہے، ہیومن آنر کا تعلق ہے، جہاں تک عزت کا تعلق ہے، شرف انسانیت کا تعلق ہے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ اخلاقی میدان میں ترقی کا تعلق ہے، عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں۔ روحانی ترقی کے میدان کھلا ہے مردوں اور عورتوں کے لیے، یہ برابر ہے بالکل۔ البتہ یہ ہے کہ جو جب ایک یونٹ بنتا ہے، خاندان ایک ادارہ وجود میں آتا ہے، اس میں مرد کو اختیار دیا گیا، وہ حاکم ہے۔ اب یہ چھوٹا سا ادارہ جو ہے اس میں نظم کو قائم رکھنے کا تقاضا ہے کہ ٹاپ پر کوئی نہ کوئی ایک ہو، وہ ایک جو ہے وہ مرد ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ ہم سورہ نساء میں پوری بات دیکھ چکے ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ وہ اخلاقی اور دینی اور روحانی اوصاف بیان ہو رہے ہیں جو ایمان حقیقی کے نتیجے میں انسان کی شخصیت میں نمایاں ہوتے ہیں، لہذا یہاں تکرار کر کے ان کو دہرایا جا رہا ہے۔
ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والمومنین والمومنات، اور صاحب ایمان و یقین مرد اور صاحب ایمان و یقین عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راست باز اور راست قول، راست کردار مرد اور راست باز اور راست کردار عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے اور ان کے دلوں کے جھکا ہوا ہونا مرد، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور وہ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی عصمت اور عفت کا اہتمام کرتے ہیں، وہ مرد ہوں خواہ عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات، اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کر رکھی ہے اپنی مغفرت بھی اور بہت بڑا اجر بھی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی بات طے کر دے تو پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی اختیار حاصل ہے۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا، ہمارا اختیار ختم ہو گیا۔ جو فیصلہ اللہ کا آ جائے، اللہ کے رسول کا آ جائے، وہاں اب ہماری کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی چوائس نہیں۔ جب مومن ہو، مانتے ہو، ویسے چوائس ہے، مومن بنو نہ بنو تمہاری مرضی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ مومن ہو گئے تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کے آ جانے کے بعد، جب تک حکم نہیں آیا اختلاف ہو سکتا ہے، جب حکم آ جائے تو اب کوئی اختیار نہیں رہا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو بات کہی ہے پازیٹو انداز میں وہی، نیگیٹو انداز میں بھی، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ تو بہت گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ یہ آیت ویسے تو عام بھی ہے، لیکن خاص پس منظر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ بھی تھا کہ وہ بھی آمادہ نہیں تھی دلی طور پر، اور ان کے گھر والے بھی آمادہ نہیں تھے کہ حضرت زید سے ان کا نکاح ہو، لیکن یہ کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضور کی منشا یہی ہے تو سب نے سر تسلیم خم کیا۔ تو یہ در حقیقت حضور کی رضا جوئی کے لیے یہ نکاح ہوا تھا۔ وَإِذْ تَقُولُ، لیکن جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ وہ نبھی نہیں ان کی، حضرت زینب ان کو اس طرح سے ذہناً قبول نہیں کر سکی۔ ایک عورت جب تک اپنے شوہر کو سرتاج نہ سمجھے تو ظاہر بات ہے کہ گھریلو زندگی جو ہے اس میں تو چپکرشی ہوگی، اس میں جو ہے دنگا فساد ہی رہے گا۔ اس حوالے سے وہ چونکہ ذہناً قبول نہیں کر سکیں تو ان کے مابین وہ جس طریقے سے کہ مطلوب ہے، جو معاشرت اچھی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوئی۔ تو بار بار حضرت زید کہتے تھے حضور سے کہ میرا خیال ہے میں طلاق دے دوں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، حضور کہتے تھے نہیں ایسا نہ کرو، دیکھو یہ میرے کہنے سے تو شادی ہوئی ہے، اب یہ کہ یہ طلاق کا داغ لگے گا تو اور ان کے لیے یہ دوہری بات ہو جائے گی۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جب آپ کہتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے جس پر آپ نے بھی انعام فرمایا، اللہ نے بھی انعام فرمایا، حضرت زید کا ذکر ہے۔ امسک علیک زوجک، آپ کہتے تھے اپنی بیوی کو روکے رکھو اپنے پاس، مطلب یہ کہ طلاق وغیرہ کا خیال نہ کرو۔ واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے جی میں وہ بات چھپا رہے تھے جو کہ اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، یعنی آپ کے دل میں یہ تھا کہ اگر اس نے طلاق دے دی تو پھر لازماً مجھے ہی نکاح کرنا ہوگا، دل جوئی اس سے کم میں ہو نہیں سکتی، حضرت زینب کو دھکا لگے گا، لیکن یہ بات اس سے جو ہے فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اسکینڈل بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تو اس مسئلے کو کر لینا چاہتا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا، مستحق ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈریں۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، تو جب زید نے ان سے اپنا تعلق منقطع کر لیا، زوجناکہا، ہم نے نکاح کر دیا آپ کا ان سے، یعنی یہ حضرت زینب کہا کرتی تھی، پھر ازواج مطہرات میں ہوتا یہ جیسے کہ سوکریں تو تھی آخر، تو وہ کہا کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمان پر پہلے ہوا ہے، بعد میں زمین پر ہوا ہے، مطلب اور کسی کی تم میں سے یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کا نکاح آسمان پر پہلے ہوا ہو بعد میں جو ہے زمین پر ہوا ہو۔ تو زوجناکہا لکہ لا یکون علی المؤمنین، تاکہ نہ رہ جائے اہل ایمان کے معاملے، اہل ایمان کے لیے حرج، کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں۔ منہ بولا بیٹا فوت ہو گیا، بیوی ہے، آپ شادی کر سکتے ہیں، اسے منہ بولا بیٹا ہے، وہ آپ کا سلمی بیٹا تو نہیں تھا۔
اذا قضوا منهن وطرا، جبکہ وہ ان سے اپنا تعلق منقطع کر چکے ہو، یعنی طلاق دے دی ہے چاہے. وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ اللہ کا معاملہ تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، ہو کر رہنا تھا، یہ ہماری مشیت میں تھا. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، نبی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہو، چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ کا یہی قانون رہا ہے، ضابطہ رہا ہے ان سب کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ تو معین ہوتا ہے اور ہو کر رہنا ہوتا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی رسالات، اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں لوگوں کو. ویخشونہ، اور اس سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور نہیں ڈرتے اس کے سوا کسی سے. وکفی باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے. وما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. یعنی یہ اللہ کی حکمت تھی، اگرچہ اللہ نے آپ کو اولاد نرینہ دی لیکن بچپن ہی میں اٹھا لیا، تو حضور کی بیٹیاں تو ہیں، بنات مطہرات ہے، 4 بیٹیاں ہیں آپ کی، لیکن کوئی مرد آپ کا بیٹا نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی یہ کہ زید جو ہے وہ بیٹے نہیں تھے، یہ تو منہ بولے بیٹے بنا لیے تھے رواج کے مطابق، وہ بیٹے نہیں تھے. محمد تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہے، یعنی اب یہ مہر لگ گئی، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. لہذا کوئی غلط رواج اگر ہے تو اس کی اصلاح کا یہ آخری موقع ہے. اب اگر اب بھی اصلاح نہ ہوئی تو اب کوئی اور رسول، کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ اصلاح ہو سکے. لہذا اس معاملے میں تکمیل دین کا پہلو یہ سمجھیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت نازل تو بہت بعد میں ہوئی ہے، ہم پڑھا ہے بہت پہلے سورہ مائدہ میں، لیکن یہ کہ اس میں فرما دیا گیا کہ اس کام کے پیش نظر یہ معاملہ ہوا ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کیا کرو صبح و شام. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اب یہ آیت بہت اہم ہے، اس کو نوٹ کیجئے کہ اہم بعض چیزوں میں چونکہ ایک خاص بات ایک متعلق ہو جاتی ہے کسی ایک شخص کے ساتھ، تو اس کو اگر عمومیت کا بھی رنگ موجود ہو تو اس کو نمایاں طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے، ورنہ وہ خصوصیت جو ہے وہ پھر شرک کی راہیں کھول دیتی ہے. جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام انجیل ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے میرا اور تمہارا آسمانی باپ، میرا باپ تمہارا آسمانی باپ، کہیں کہیں انہوں نے میرا باپ بھی کہہ دیا. لیکن یہ کہ جب پورے انجیل کے اندر میرا اور تمہارا آسمانی باپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہے کہ جیسے باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پرورش کرتا ہے. لیکن اگر صرف حضرت مسیح نے صرف اپنے لیے کہا ہوتا تو پھر واقعتاً اس کا اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا. اسی طرح یہ معاملہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیجتا ہے تو یہ صرف حضور پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہر مومن کے لیے ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یہ تمام وہ ہے جو تم پر رحمتیں بھی اپنی نازل کرتا رہتا ہے، نہ صرف وہ خود بلکہ فرشتے بھی. اب ہم وہ آیت پر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، عام تصور یہ کہ کوئی بہت ہی خاص معاملہ شاید ہے، یہ معاملہ خاص نہیں ہے. جیسے اولیاء اللہ کو سمجھ لیا کہ شاید ان کے سر پر سینگ ہوتے ہیں یا کوئی اور خاص قسم کی مخلوق ہوتی ہے. ہم نے سورہ یونس میں دیکھ لیا اولیاء اللہ کون ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خلاص جو ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کریں وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے ساتھی ہیں. اسی طرح یہاں دیکھیے هو الذی یصلی علیکم، اللہ تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے، دروج بھیجتا ہے. کر لیجیے ترجمہ کر لیجیے. وملائکتہ، اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور یقیناً وہ اہل ایمان کے حق میں بہت ہی رحیم ہے. تحیتہم یوم یلقونه سلام، جس دن کہ وہ اس سے ملاقات کریں گے تو ان کی دعا ہوگی سلام. وأعد لهم اجرا کریما، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے بہت باعزت اجر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو. اب دیکھیے یہاں وہ رسالت اور نبوت کا ایک فرق واضح ہو رہا ہے. نبی سے خطاب ہو رہا ہے اور پھر فرمایا انا ارسلناک. نبوت گویا کہ پری کوالیفیکیشن ہے، پری کوالیفیکیشن پہلے کی ہو تو اب کہیں بھیجا جائے گا، اس کو رسول اپوائنٹ کیا جائے گا. جیسے میں نے کہا تھا CSP کاڈر ہوا
پاس کر دیا ہے، اب سی ایس پی کادر جو ہے اس کو کہیں ڈی سی لگا دیا جائے، کہیں لگا دیا جائے، اس کے اپائنٹمنٹس چینج ہو سکتی ہیں، کادر اس کا معین ہے کہ وہ سی ایس پی کادر کا آدمی ہے بس. تو نبی اور بھیجا ہے ہم نے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یہ 5 الفاظ جو آئے ہیں یہ نبوت و رسالت کا بنیادی مقصد ہے. ہر نبی جو آیا ہے وہ شاہد بن کر آیا ہے، مبشر بن کر آیا ہے، نذیر بن کر آیا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہے، اور وہ ہر ایک اپنی جگہ پر ہدایت کا روشن چراغ ہے. اگرچہ اس اعتبار سے بھی حضور کی ایک بڑی امتیازی حیثیت ہے، داعی ہونے میں، سراجا منیرہ ہونے میں، اور بشیر اور نذیر ہونے میں، لیکن یہ ہے کہ سب نبی اس میں ان اوصاف میں وہ مشترک ہے. یہ اوصاف قدر مشترک ہے سب میں. البتہ وہ جو آئے 3 مرتبہ آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ کسی اور کے لیے نہیں آئی. ہم نے محمد کو بھیجا ہی اس لیے ہے دین حق اور الہدیٰ دے کر کے دین حق کو غالب کریں. یہ جدوجہد جو ہے جو خاص آپ کے لیے تھی، اس کا ذکر کسی اور نبی کے ساتھ نہیں. یہ الفاظ سب کے ساتھ ہیں. تو میری یہ کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، میں نے اس پر گفتگو کی ہے. نبوت کا اور رسالت کا فرق، پھر یہ کہ نبوت کا بنیادی مقصد، رسالت کا تکمیلی مقصد کیا ہے محمد رسول اللہ کا، اور اس کو پھر آپ نے کس طرح سے پورا کیا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور آپ ان کا اطاعت کے معنی یہاں پہ حکم ماننا نہ لیجئے. حکم تو حضور کے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ حکم مانتے کسی منافق کا یا کافر کا. اصل میں عربی زبان میں یہ اطاعت کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کسی کی بات کو سن لینا، کوئی دلی آبادگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. آپ ان کی بات پر توجہ نہ دیں. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی اذیتوں کو دور کرتے رہیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل رکھیے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز. کسی بات کا اندیشہ نہ رکھیے. اٹھیں گے اسکینڈل بھی اٹھیں گے، وہ آئیں گے، بہت سے بڑے طوفان اٹھیں گے، لیکن پھر سب ختم ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، اہل ایمان اگر تم مومن خواتین سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تمہاری ملاقات ہو، تو پھر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے کہ اس کی تم گنتی کرو. جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو عدت تو اس لیے ہوتی ہے کہ طلاق میں اگر عورت کو کوئی حمل ہے تو اس کا اظہار پوری طریقے سے ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ سابق شوہر کا بچہ ہے، یہ اس کی ولادت ہوئی ہے. ورنہ یہ کہ جب اسے آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے لہذا اب اس کی کوئی عدت نہیں ہے. اگر نکاح تو ہو گیا تھا لیکن وداعی سے پہلے، ملاقات سے پہلے اگر وہ طلاق دے دیتے ہو تو کوئی عدت نہیں ہے. فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر انہیں کوئی دے دلا کر رخصت کرو خوبصورتی کے ساتھ. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اب یہ حضور کی خاص طور پر جو ایک کیفیت ہے کہ آپ کے لیے وہ 4 نکاح بیک وقت ہونے کی قید نہیں تھی. آپ کی 8-9 بیویاں بھی رہی ہیں، تو شادیاں آپ نے کثرت سے کی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا ایک خاص معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا، اور اس وقت کے معاشرے کے اعتبار سے اس میں بہت برکات تھی. پرانے زمانے میں یہ شادیاں ذریعہ بنتی تھی قبائل کے آپس میں وہ جو ہے ایک مفاہمت کا، ان کے اندر خیر سگالی کے جذبات پیدا ہونے کا. تو جتنی عظیم پوزیشن آپ کو اب عرب میں ملنے والی تھی اس کے لیے زیادہ سے زیادہ قبائل سے اور زیادہ سے زیادہ اونچے گھرانوں کے ساتھ آپ کا اگر یہ سحری رشتہ جس کو کہتے ہیں دامادی کا رشتہ اگر آپ کا ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے اس مشن کو تقویت حاصل ہوتی کہ جو آپ کے سپرد کیا گیا تھا. اے نبی ہم نے حلال ٹھہرا دی ہے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں جنہیں آپ نے ان کے مہر ادا کر دیے ہیں. وما ملکت یمینک، اور مزید ان کے وہ کہ جو آپ کے داہنے ہاتھ کی ملکیت ہے یعنی لونڈیاں کنیزیں ہیں. مما افاء اللہ علیک، اور وہ بھی اس میں ایسی بھی ہے، ایک تو کنیزیں وہ ہوتی تھی کہ جو میدان جنگ میں غنیمت کے نتیجے میں قیدی بنتی تھی کنیزیں، اور ایک یہ جو فے میں اللہ نے آپ کو دے دی ہیں. جیسے کہ حضرت ماریہ قبطیہ جو ہے مقوقس شاہ مصر کے نام جب آپ نے خط لکھا تھا تو اس وقت جو ہے اس نے آپ کا احترام کرتے ہوئے ایک خچر بھیجا تھا، وہی دلدل مشہور ہے وہ بہت اعلیٰ نسل کا، اور ساتھ ہی یہ کہ 2 کنیزیں بھیجی تھیں تو ان میں سے ایک کو آپ نے اپنے پاس رکھا تھا. وہ بنات عمے کا، اور آپ کی چچا زاد بیٹیاں، وہ بہنیں، وہ بنات عمات کا، اور آپ کی پھوپھی داد بہنیں، وہ بنات خالے کا، اور آپ کے مامو زاد بہنیں، وہ بنات خالات کا، اور آپ کی خالہ زاد بہنیں، اللاتی ہاجرن معک،
جو آپ کے ساتھ ہجرت کر چکی ہیں. وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها، اور اگر کوئی عورت مومنہ مسلمان عورت وہ اپنا نفس ہبہ کرنا چاہے بغیر مہر کے بھی، وہ حضور کی ازدواج میں آنا چاہتی ہے، حضور سے تعلق قائم کرنا چاہتی ہے، اگر نبی بھی اس بات کے لیے آمادہ ہو. وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خالصۃ آپ کے لیے ہے رعایات باقی مسلمانوں کے علاوہ. یہ عام قانون نہیں ہے، یہ آپ کی امتیازی کیفیت ہے، آپ کے لیے خصوصی حیثیت ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں کے لیے ان کی بیویوں کے ضمن میں کیا قاعدے کیا قوانین بیان کیے ہیں. وما ملکت ایمانہم، اور جو کچھ ان کی کنیزیں ہیں ان کے بارے میں. لکہ لا یکون علیک حرج، آپ کے لیے یہ خاص معاملہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، آپ کو اپنے اس مشن کی تکمیل میں اس سے جو ہے مدد ملے اور اس سے اس کے لیے کشادگی پیدا ہو. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیہ من تشاء، پھر یہ کہ ان میں سے جس کو آپ چاہیں ذرا اپنے سے دور کر دیں، یعنی اگر کچھ عرصے کے لیے ان سے تعلق نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں، وہ آپ کی زوجیت میں رہے گی اگرچہ آپ کا ان کے ساتھ قرب نہ ہو. اور جسے چاہے اپنے قریب کر لیں، اپنے پاس لے آئے، جس کی طرف زیادہ التفات ہو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے. ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور جس کو آپ نے کہیں پہلے ذرا دور کر دیا تھا پھر آپ اسے اپنے قریب لانا چاہیں دوبارہ، اس میں بھی آپ پر کوئی تنگی نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں. ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ اس لیے ہے کہ ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، اور وہ حزن سے دوچار نہ ہو. ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور وہ سب کی سب راضی رہیں آپ کے سلوک سے، جو کچھ آپ انہیں دیں اس سے. یہ ہے اصل مقصود. یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ حضور کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ عدل کا وہ قانون جو ہے خاص، ایک تو یہ کہ کثرت ازدواج میں بھی وہ 4 کی حد نہیں، پھر ان کے مابین عدل کے ضمن میں بھی آپ پر پابندی نہیں، لیکن آپ نے ساری عمر اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور آپ نے جو چیزیں بھی گنتی میں آ سکتی ہیں، شمار میں آ سکتی ہیں، ان میں کامل مساوات رکھی اپنی ازواج میں. وقت ہے تو وقت بھی حساب سے تقسیم ہوگا سب کے مابین. رات کی باری آپ کی رہتی تھی، اسی کے مطابق شباشی ہوتی تھی، اور دن میں یہ ہے کہ صرف عصر سے مغرب تک کا ایک وقت آپ نے رکھا ہوا تھا اس کام کے لیے کہ آپ ایک چکر لگا لیتے تھے تمام ازواج مطہرات کے، 5-5 7-7 منٹ جو ہے، تاکہ ڈیلی ایک ملاقات ہو جائے. پھر یہ کہ جس کے ہاں شباشی ہے وہ تو وہاں رہنا رات کو. آپ نے ان تمام چیزوں میں، اسی طرح نان نفقے میں برابری، اسی لیے آپ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املکو فلا تلمنی فیما تملکو ولا املکو، اے اللہ یہ جو میرے اختیار میں نے اس کے اندر تو تقسیم کر دی ہے بالکل عادلانہ، تو مجھے الزام نہ دیجیے اس چیز کے بارے میں کہ جو تیرے اختیار میں میرے اختیار میں نہیں. میرے دل کا رجحان کسی کی طرف ہے کہ میرا دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے مجھے ملامت نہ کیجو. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیم حلیما، یقینا اللہ علیم اور حلیم ہے. لا یحل لک النساء من بعد، اب اس کے بعد یہ کہ فل سٹاپ لگا دیا گیا. اب اس وقت کے بعد اب آپ کے لیے کوئی عورت جو ہے اس سے نکاح کرنا اب آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، اجازت ختم ہو گئی. غزوہ احزاب کے فوراً بعد یہ صورت بھی ہو گئی تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، گویا کہ اسی سال میں کوئی معاملہ ہو گیا، اگلے سال سمجھیے کہ ہو گیا، تو وہ جو ایک تکمیل مشن کا معاملہ تھا وہ اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ اب اس رعایت کے معاملے میں مزید جو ہے اس کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی، توسیع نہیں ہوئی. لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، یہ بھی نہیں کہ فرض کیجیے اس وقت آپ کے نکاح میں 8 بیویاں ہیں تو آپ کسی کو طلاق دے کر کوئی اور کرنا چاہیں، فرض کیجیے کسی اور کی طرف آپ کا اعلان ہو گیا، اس کی بھی اجازت نہیں. ولو اعجبک حسنہن، اب یہاں دیکھیے قرآن مجید نے خاصی اڑیا سی یعنی جو سمجھیے عبارت استعمال کی، خواہ ان کا حسن آپ کی نگاہوں میں کھپ جائے، آپ یعنی کسی خاتون کی طرف آپ کا میلان طبی بلبنائے طبی بشری ہو بھی جائے تب بھی نہیں، اجازت نہیں ہے. ولو اعجبک حسنہن، اس معاملے میں قرآن مجید جو ہے بالکل دو ٹوک بات کرتا ہے، صاف صاف، کوئی ملمہ سازی نہیں. جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا حب للناس حب الشہوات زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، نمبر 1 پر نساء کو لائے ہیں وہاں.
سب سے بڑھ کر رغبت جو ہوتی ہے وہ مردوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ خواتین کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، وہ خوب جانتا ہے، خود اس کا اقرار کر رہا ہے، خود اعلان کر رہا ہے. تو یہاں بھی یہ ہے کہ لو اعجبک حسنہن، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے لیکن اب آپ کو اجازت نہیں، الا ما ملکت یمینک، ہاں جو آپ کی کنیزیں ہیں وہ اس سے مستثنا ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اب دیکھیے یہاں پر اس کی مثال آ گئی، اہل ایمان نبی کی گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اس کی اجازت دی جائے. سورہ نور میں ہم پڑھا استئذان، سب لوگ یہ اذن لیں، پہلے طریقے سے سلام کریں، اجازت ملے تو گھر میں داخل ہو ورنہ نہ ہو، اور اگر کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جائیں. پھر یہ کہ خاص اوقات میں بچے بھی اذن لیے بغیر داخل نہ ہو، تمہارے جو کنیزیں ہیں وہ بھی داخل نہ ہو. وہ سارا تفصیلی حکم بعد میں وہاں آیا ہے، لیکن یہاں آغاز کس سے کیا؟ نبی کے گھر سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، جب تک کہ اذن نہ ہو نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا. الی طعام غیر ناظرین الہ، اگر کہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، نبی کے ہاں کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے، بلایا ہے صحابہ کو، تو یہ کہ یہ نہیں کہ پہلے ہی سے پہنچ جاؤ گے انتظار میں ہو کہ اب کھانا کب تیار ہو، بیٹھے نہیں پہ دھرنا مار کر. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، بلکہ جب بلایا جائے کہ اب کھانا تیار ہے تشریف لے آئیے تو جائیے، داخل ہو جائیے. فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لیں وہ منتشر ہو جائیں. ولا مستانسین لحدیث، اور پھر وہاں پر دھرنا مار کر نہ بیٹھ رہا ہو کہ اب حضور کی باتیں سنیں گے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیزیں نبی کو ایذا کے باعث بن رہی تھی، تکلیف ان کو ہو رہی تھی. اس طرح گھروں کے اندر بے حد چلے آ رہے ہیں تو پرائیویسی جو ہوتی، گھر کا جو معاملہ ہے اس میں پرائیویسی جو ہے اس کی بڑی اہم شے ہے. اس حوالے سے وہ جو اصلاح ہو رہی ہے سماجی اصلاح، اس کے اندر اس کو زور دیا گیا، جس پر تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں. ان ذالکم کان یؤذی النبی، ان چیزوں سے نبی کو ایذا پہنچ رہی تھی. فیستحیی منکم، وہ تو تم سے حیا کرتا ہے، وہ تم سے کہہ نہیں سکتا. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق کے کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اب یہاں وہ حجاب کا لفظ آ گیا ہے جو کہ عرب کے معاشرے میں سرے سے غیر معروف شے تھی، وہ جانتے نہیں تھے حجاب کہتے کس بلا کو. یہاں فرمایا جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی شے مانگنی ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، کوئی شے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اب یہ سمجھ لینا کہ یہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے خاص ہے، یہ ہے سب سے بڑی حماقت، اس لیے کہ نیت خراب ہے. یہ وہ چیز ہے جس نے ہمارے معاشرے میں پورا ایک رنگ پیدا کیا ہے کہ مخلوط معاشرت نہیں ہے. گھر بنتے تھے مسلمانوں کے تو اس طور کے بنتے تھے کہ یہ مردانہ حصہ ہے، یہ زنانہ حصہ ہے. باہر مردانہ حصہ ہے، پھر ڈیوڑی آئے گی، پھر ڈیوڑی کے بعد زنانہ حصہ آئے گا. سب لوگ آئیں گے، باہر ٹھہریں گے، سوائے محرم جو ہے ان کے کوئی اندر نہیں جائے گا. عورتیں جائیں گی یا محرم جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ ہماری معاشرت ہے، اور یہ ایک دو برس نہیں بلکہ یہ سمجھیے کہ کم سے کم 1000 یا 1200 برس تک تو مسلسل یہ معاشرت قائم رہی ہے. اب آ کر توڑ پھوڑ ہوا ہے. مکان جو ہمارے بنتے تھے جس طرح کے، اور یہاں ہندو معاشرت کو بھی ہم نے اسی رنگ میں رنگ دیا تھا، ہندوؤں نے بھی پھر اسی طرح کے مکان بنانے شروع کر دیے تھے. اب جو مکان بنتا ہے ادھر بھی آپ نے سین چھوڑ دیا، ادھر بھی سین چھوڑ دیا، اندر درمیان میں جو ہے وہ کنسٹرکشن ہے، لہذا یہ سامنے سے بھی پیچھے سے بھی کھلا ہے گھر، اور اب ذرا نکلی ہے باہر تو پچھلے گھر والے کی نگاہ میں ہے. وہ پردے کا یہاں کوئی امکان ہے ہی نہیں. اس جو کنسٹرکشن ویسٹرن بنی ہے اب عام ہو چکی ہے، وہ کہ جو 4 دیواری کا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا وہ ہے کیا 4 دیواری آج؟ تو باؤنڈری وال ہے، اس کو 4 دیواری اس معنی میں کہہ نہیں سکتے. اس کے اندر تو یہ ہے کہ اتنی اونچی ہوتی ہے کہ پھلان پہ جب چاہے کوئی شخص داخل ہو جائے. پہلے کے گھر کا معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ حجاب کا معاملہ جو ہے یہاں سے شروع ہوا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی. پھر میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید بالکل کھول کر بات کرتا ہے. اب فرائڈ کو ایک طرف مانتے ہیں کہ وہ علم نفسیات کا بابا آدم ہے جدید نفسیات کا، اس نے اگر یہ کہا ہے کہ جنس جو ہے وہ سب سے بڑا جذبہ محرکہ ہے انسان کے اندر، تو ٹھیک ہے اس نے غلط کہا ہے، سب سے بڑا وہ نہیں ہے، لیکن ہے بہت بڑا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنس کا معاملہ جو ہے انسانی زندگی کے اندر یہ اس کے محرکات کے عمل میں سے بہت بڑا محرک کے عمل ہے. اس لیے یہاں یہ کہا جائے تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ یہ ہے کہ ان کے چہروں پر تمہاری نگاہ نہ پڑے، اور ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ یہ ہے کہ تمہارے چہروں پر ان کی نگاہ نہ پڑے. اگر پردے کے بغیر آمنے سامنے ہو کے بات کرو گے تو نگاہ پڑے گی. اینڈ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ.
پورا جو ہے انسان کی شخصیت جو ہے سب سے زیادہ تو ذہانت اگر کسی خاتون میں ہے یا کسی مرد میں ہے تو سب سے بڑھ کر تو اس کے چہرے کے اوپر، اس کی نگاہوں کے اندر ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو قرآن مجید جو ہے اس میں کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ منسنگ آف دی ورڈز ہو، بلکہ کھل کر بات کر رہا ہے. اور ازواج مطہرات کو بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی کوئی علیحدہ مخلوق ہے، آخر تم میں سے ہی ہیں، یہی کی خواتین ہیں. اللہ نے انہیں درجہ دے دیا، ازواج مطہرات کا مقام دے دیا، اس حیثیت سے ان کی ایک جو امتیازی حیثیت ہے معین ہو گئی ہے. لیکن بہرحال وہ جو انسانی کمزوریاں ہیں وہ تو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. اور تمہارے لیے اب یہ روا نہیں ہے کہ تم ایذا پہنچاؤ رسول کو. اصل میں اس معاشرے میں جو خاص طور پر منافقین کا معاملہ چل رہا تھا، بڑے بڑے اسکینڈل اٹھ سکتے تھے اسی چیز پر. کوئی شخص ذرا سا بھی مشہور کر دیتا کہ کسی زوجہ محترمہ کا نام لے کر کہ اس کا تو کچھ التفات ہے میری طرف، کیا قیامت ہوتی نبی کی بیوی کے بارے میں. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی. اور تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ تم رسول کو ایذا پہنچاؤ، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے بعد تم اس کی بیویوں میں سے کسی سے نکاح کرو، اس لیے وہ تو امہات المومنین ہیں، اب ان کے ساتھ نکاح کسی مرد کا ہو ہی نہیں سکتا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یقیناً یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی شے ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تم چاہے کسی چیز کو ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اللہ ہر شے سے واقف ہے. اب یہاں وہ آیت آ رہی ہے کہ جو ایکسٹینڈڈ فارم میں سورہ نساء میں آ چکی ہے، سورہ نوح میں. یہاں ابتدائی خاکہ ہے اس کا، وہی کہ محرم کون ہے کہ جو گھر کے اندر جا سکتے ہیں، جو ڈیوڑی سے ادھر نہیں رہیں گے بلکہ اندر بھی جا سکیں گے، محرمات کی فہرست. لا جناح علیہن فی آبائہن، کوئی حد نہیں ہے ان پر کہ ان کے باپ آئیں ان کے پاس، ولا ابنائہن، نہ ان کے بیٹے ان کے پاس آئیں، ولا اخوانہن، نہ ان کے بھائی، ولا ابناء اخوانہن، نہ ان کے بھتیجے، ولا ابناء اخواتہن، نہ ان کے بھانجے، ولا نسائہن، اور نہ ان کی عورتیں جان پہچان کی شریف عورتیں، ولا ما ملکت ایمانہن، نہ ہی ان کی جو کنیزیں ہیں لونیے ہیں وہ. یعنی یہ رشتے دیے گئے یہاں پر کہ ان کے ساتھ جو ہے آزادانہ اختلاط ہو سکتا ہے، گھر میں وہ جا سکتے ہیں محرم کی حیثیت سے. اور یہاں تو چہرے کا پردہ حجاب سے گویا کہ مستثنا ہے. لفظ حجاب جو ہے وہ در حقیقت پریزائڈ اوور کر رہا ہے اس پوری بحث کے. تو یہ لیکن پھر بعد میں جو ہم نے سورہ نور میں دیکھا تو وہ اس سے بہت بڑی طویل فہرست ہے، اور جو بھی آ سکتے تھے ان کو کھپا لیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد بھی جو شخص یہ سمجھے کہ کسی اور رشتے کے بارے میں میں جو چاہوں کروں، اس کے پھر ایمان پہ مجھے شک ہے. تب قرآن پر ایمان نہیں ہے اس کا. اتنی لمبی فہرست کس لیے دی اللہ نے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی ایسا تو نہیں کسی شاعر کی شاعری ہے یا کسی اور افسانہ نویس کا افسانہ ہے. اللہ کا کلام ہے، کوئی حرف بغیر ضرورت کے نہیں آیا. اتنی لمبی فہرست آپ کو دے دی ہے تو کس لیے دی ہے؟ اگر اس کے ماورا بھی کچھ ہے تو خود بےمانی ہے وہ شے. لہذا یہ چیز جس کا ابتدائی نیوکلیس یہ ہے اور جس کی انتہائی شکل سورہ نور کی وہ آیت ہے، اس سے آگے کا معاملہ کرنا جو ہے وہ در حقیقت حدود شریعت سے تجاوز ہے. ہاں فتح نہیں ہے، غور نہیں کیا، سوچا نہیں، معاشرے کی ایک عام روش ہے چل رہی ہے، داماد کھلے گھروں میں آ رہے ہیں، سالیوں سے کوئی پردہ نہیں ہے اور بہنوئیوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، بھابھیوں سے کوئی پردہ نہیں ہے. یہ جو معاشی یہ اسلامی معاشرت نہیں ہے، یہ ہندوانہ معاشرت ہے یا مغرب کی معاشرت ہے جو آ گئی ہے. اسلام نے یہاں کھلے کھلے احکام دے دیے. واتقین اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے اور نگران ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب دیکھیے وہ آیت آ گئی. یقیناً فرشتے بھی اور اللہ بھی درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر بات ہے عام اہل ایمان پر درود بھیجتے ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں، تو حضور پر تو کروڑوں گنا زیادہ جو ہے اس نوعیت کے اعتبار سے. لیکن وہ کوالٹیٹیو نہیں ہے، کوانٹیٹیو فرق ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. کوالٹیٹیو عام ہے، عام اہل ایمان کے لیے. عام اہل ایمان اللہ کے ولی ہیں، عام اہل ایمان ہیں جن پر کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، سوائے منافقین کے، سوائے ان کے کہ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا دھیان ہی نہ دیتے. ظاہر بات ہے کہ ان کا معاملہ نہیں ہے یہ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اہل ایمان تم بھی ان پر درود بھیجو، رحمت بھیجو اور ان کو سلام کرو جیسے کہ سلام کرنے کا حق ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، گویا کہ اللہ کے رسول کی ایذا جو ہے اللہ کو ایذا پہنچانا ہوا. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے لعنت کر دی ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وأعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے بڑی اہانت آمیز جو ہے عذاب تیار کر رکھا ہے.
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں پر بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہو، تو انہوں نے تو بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اب وہ آیت آ گئی ہے، اب اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، یہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے۔ اب یہ سارے احکام جو آ رہے ہیں در حقیقت یہ ہے تو اسی لیے کہ نبی کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو اور امہات المومنون کو پہلے اس کے اوپر عمل کر کے وہ دکھائیں اور پھر اسی کے اوپر مسلمان معاشرہ جو ہے پابندی کرے۔ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی بیویوں سے، عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ باہر نکلے تو اپنی اس بڑی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں اپنے چہروں کے سامنے۔ وہ چادر تو پہلے سے موجود تھی، جیسے سورہ نور میں ہم نے دیکھا خمار تو پہلے سے تھا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنی ان اوڑھنیوں کے بکل اپنے سینوں پر بھی مار لیا کہ اضافی حکم یہ ہوا۔ خمار موجود تھا، جلباب موجود تھا، بڑی چادر مردوں عورتوں کے سب کے لباس کا جز تھی، عورت نکلتی تھی لپیٹتی تھی اپنے باقی جسے کو، لیکن چہرے کو نہیں، وہ چہرے کا حکم آ گیا۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ بہتر ہے اور قریب تر ہے اس کے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف مسلمان گھرانے کی خواتین ہیں، فلا یؤذین، انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے۔ اس لیے کہ معاشرے کے اندر ابھی بڑے گھٹیا طبقات بھی تھے، ہم ابھی پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں، اپنی کنیزوں بالیوں سے وہ پیشہ بھی کراتے تھے، تو اب لوگ کہہ دیتے تھے کہ صاحب ہم نے سمجھا تھا ایسی کوئی چھوکری ہوگی، ہم نے اس لیے چھیڑ دیا، اب ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ کسی شریف گھرانے کی عورت ہے۔ تو فرمایا یہ اصل میں یہ اس سے تمہارا امتیاز قائم ہو جائے گا، تمہارا تشخص قائم ہو جائے گا، آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی، پھر تمہیں کوئی ایذا نہیں پہنچائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بہت غفور اور رحیم ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اگر باز نہ آئے یہ منافق اور وہ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینے میں سنسنی پھیلانے والے، یہ جیسے آج کی ہماری جو وہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ یلو جو جرنلزم ہے، سنسنی پھیلانا، کوئی ایسی خبریں جس سے پھر وہ اخبار بکے، تو یہ لوگ کرتے تھے، خبریں ایسی اڑاتے رہتے تھے جس سے کہ معاشرے کے اندر جو ہے ایک ہلچل پیدا ہو جائے۔ تو اب فرمایا کہ اگر یہ منافق اور یہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے جو سنسنی خیز خبریں پھیلاتے رہتے ہیں الٹی سیدھی، لَنُغْرِيَنَّكَ، اگر یہ باز نہ آئے تو ہم آپ کو لگا دیں گے ان کے پیچھے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، یعنی آپ کو ہم حکم دے دیں گے کہ ان کے خلاف آپ کوئی اقدام کریں۔ ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، پھر وہ نہیں رہ سکیں گے آپ کے پڑوس میں اس مدینے میں مگر تھوڑا سا، یعنی سب کو یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ لیکن یہ کام کیا نہیں گیا پوری حضور کی سیرت میں، کوئی ایسا اقدام عمومی کہ ان کے اوپر قتال کیا گیا ہو، ان کے لیے ایسا ہوا نہیں، سوائے وہ اقدامات جو ہم پڑھ چکے ہیں جو سورہ توبہ میں آئے تھے کہ ان کے قبر پر اب کھڑے نہ ہوں اور ان کی نماز جنازہ اپنا پڑھیں۔ وہ ایک اڈا جو انہوں نے اپنا بنایا تھا مسجد زرار کے نام سے، اسے گرا دیا گیا۔ کچھ لوگوں کے نام لے لے کر بھی بعض روایات میں آتا ہے حضور نے کہہ دیا فلاں فلاں ابن فلاں کھڑے ہو جاؤ، ہماری محفل سے نکل جاؤ، تو اس سے بھی نمایاں کر دیا کہ یہ منافقین ہیں۔ لیکن منافقین کے خلاف کوئی خاص ایکسپیڈیشن، کوئی خاص مہم یہ نہیں کی گئی۔ اور یہاں بھی دھمکی کا انداز ہے اللہ کا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو پھر ہم لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہے نبی ہم آپ کو پھر آپ کو اکسا دیں گے ان کے خلاف، یعنی آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان پر حملہ آور ہو۔ ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونین، یہ پھٹکارے ہوئے ہیں، لعنت زدہ ہیں۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی یہ پائے جائے، جہاں ملے پکڑا جائے اور ان کو قتل کیا جائے جیسے کہ قتل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی حکم کے انداز میں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے اظہار کے لیے ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے ضمن میں کہ جو پہلے ہو چکے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، اے نبی آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں قیامت کے بارے میں، قُلْ عِلْمُهَا إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجیے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور تمہیں کیا پتا شاید کہ وہ قیامت قریب آ چکی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے اپنے لیے کوئی ولی، کوئی پشت پناہ، کوئی مددگار، حمایتی نہ مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن کے ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے آگ میں جیسے سینکا جاتا ہے کباب کو۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، سوچ رہے ہیں ہاش کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ ہم تو اپنے جو سردار تھے اور ہمارے چودھری جو تھے
اپنے سرداروں اور اپنے بڑے لوگوں کی باتیں ہم مانتے رہے، انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر لعنت کر بہت بڑی لعنت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ بما قالوا، اے اہل ایمان ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی کہ اللہ نے ان کو بری کر دیا اس چیز سے کہ جو وہ کہتے تھے۔ یہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ صحیحین میں موجود ہے، اس لیے میں آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ پر بھی جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت شدت سے غلبہ تھا حیا کا، تو ان میں بھی حیا بہت تھی۔ وہاں عام معاشرے میں ننگے ہو کے نہانے کا معاملہ جو تھا وہ عام تھا ان کے ہاں، دریا میں سب گئے، کپڑے اتارے چھلانگ ماری، جیسے مغرب کا اس وقت کا نظام ہے۔ لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ جو ہے لیے دیے رہتے تھے اور اوریا نہیں ہوتے تھے، بہت غسل کرتے تھے تو کہیں بہت چھپ کر کرتے تھے، لیکن مشہور یہ کر دیا ان کا کوئی جسمانی عیب ہے معلوم ہوتا ہے جو جس کی وجہ سے یہ سارا جو ہے سطر وغیرہ کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو وہاں وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر گئے ہیں اور دیکھ کر کے کوئی آس پاس نہیں، آپ نے کپڑے اتارے ہیں اور نہانے کے لیے اترے ہیں، وہ پتھر کپڑے لے کے چل پڑا، اب یہ پیچھے چلے ہیں یا حجر الصوفی یا حجر الصوفی کدھر جا رہا پتھر میرے کپڑے لے کر، اور وہ پھر ایک طرح سے کچھ ایسے لوگوں تک پہنچنا ہو گیا جنہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھ لیا، انہوں نے پھر بعد میں کہہ دیا کہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ واللہ اعلم، لیکن چونکہ صحیح ہے کی روایت اس لیے میں نے آپ کو سنا دی، لیکن یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے کچھ ذاتی ہی معاملہ، اس لیے کہ وہ جو غصہ یا جو رنج اور صدمہ ہوا تھا حضرت موسیٰ کو جبکہ قوم نے انکار کر دیا تھا قتال سے، وہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے۔ تو ایک تو ہے وہ جو نبی کو صدمہ ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کے حوالے سے، لیکن یہ کہ اس طرح کی چیز بھی کوئی ہو تو یہ بعید تو نہیں ہے، واللہ اعلم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی وجیح انسان تھے ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات درست کیا کرو، یہ زبان کا تقوی ہے، زبان سے غلط بات نہ نکلے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے تمام اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ تمہیں بخش دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اب یہ آیت وہ ہے جو نکاح کے خطبے میں بھی شامل ہے، دو آیتیں جو ہیں یہ۔ اب آخری جو آیت آ رہی ہے بلکہ دو آیتیں ہیں یہ، اس میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس میں بہت سے اقوال ہیں، جو میری رائے ہے وہ میں عرض کر دوں گا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، ان سب نے انکار کیا اس کو اٹھانے سے اور ڈر گئے۔ فحملها الانسان، اٹھا لیا اسے انسان نے، انه کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ تھا ظالم بھی جاہل بھی۔ اب یہ اس کا مفہوم کیا ہے، کون سی وہ امانت تھی؟ کسی نے عقل کہا ہے، کسی نے کچھ اور کہا ہے، بہت سی باتیں ہیں کہ جو آسماں بارے امانت نہ توانست کشید، قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدد۔ میرے نزدیک اس سے مراد وہی روح ربانی ہے، اور یہ انداز بیان ہے کہ ہم نے اس پر پیش کی، اس پر پیش کی، اس پر پیش کی، مطلب یہ کہ اور کوئی مخلوق اس قابل تھی ہی نہیں کہ وہ اس روح خداوندی کی امانت کو اٹھا سکتی۔ یہ انسان ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے پھر بڑے ایک اہتمام سے خلقتہ بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے، اور بنا کر وہ جو ہے اس قابل ہوا کہ وہ روح خداوندی ونفخت فیہ من روحی، میری روح خاص بغیر یعنی کسی بھی اشتباہ کے اسے اپنی ذات کی طرح منسوب کیا ہے، یہ وہ امانت ہے۔ اور کانا ظلوما جہولا، میں سمجھتا ہوں کہ روح کے پھونکے جانے سے قبل حیوانی انسان ظلم بھی تھا، جہول بھی تھا، لیکن روح انسانی کے روح ربانی کے پھونکے جانے کے بعد اب وہ خلیفۃ اللہ فی الارض بنا، وہ مسجود ملائک بنا۔ تو یہ سارا در حقیقت جو فرق پیدا ہوا ہے وہ اس حیوانی وجود کی بنا پر نہیں، اس کے جسمانی وجود کی بنا پر نہیں، بلکہ وہ روحانی وجود اس کا جو ہے جو اصل انسان ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب امانت دی پھر امتحان لیا، امتحان میں جو کامیاب ہوئے ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ پھر روح و ریحان ہے، جو ناکام ہو گئے ان کے لیے عذاب ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے
منافق مردوں کو بھی منافق عورتوں کو بھی، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو بھی مشرک عورتوں کو بھی، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے، توبہ قبول فرما لے، توبہ کی توفیق دے اور توبہ قبول فرما لے مومنین کی اور مومنات کی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں سے آگے اب یہ 5واں گروپ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے سورتوں کا، اس کی مکیات اب آ رہی ہیں، 13 ہیں یہ صورتیں، جن میں سے 8 کا ایک خاص مزاج ہے، وہ بعد میں جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو اس پر ہم سوچیں گے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے 5 جو ہیں ان میں بالکل بیچ میں سورہ یاسین ہے، 2 شروع میں ہے اور 2 اس کے بعد ہے۔ یاسین سے قبل سورہ سبا اور سورہ فاطر، ان دونوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ الحمدللہ کے الفاظ سے شروع ہوئی ہیں۔ یہ اگر قرآن مجید میں ڈسٹریبیوشن آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ سے کتنی صورتیں شروع ہوئی تو ایک عجیب ہے۔ ان چیزوں کی معنویت کیا ہے، کیا اس کے اندر راز مضمر ہے، یہ میں نہیں جانتا، نہ اس کی ابھی کوئی کسی طرف سے مجھے یعنی کوئی نشاندہی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ ان حقائق کو سامنے رکھنے سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے قرآن کے ساتھ۔ دیکھیے پہلے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، 7.5 پارے کے بعد پھر سورہ انعام آتی ہے الحمدللہ، اسی سے پھر وہ شروع ہوتی ہے۔ 7.5 پارے کے بعد پھر سورہ کہف آتی ہے الحمدللہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس کے بعد پورے 7.5 پارے کے بعد پھر اب یہ آ رہی ہے سورہ سبا الحمدللہ، اور یہاں یہ جوڑا ہے الحمدللہ کا، گویا کہ آخری حصے کا بھی جو ہے یوں سمجھیے کہ اختتام کے حصے کا بھی یہیں پر اس کو پورا کر دیا گیا، تاکہ یہ کہ پورے 7.5 پارے کے بعد جو ہے اور اس کو آخری ہونی چاہیے تھی، اس کی بجائے بھی یہیں پر اس کو لا کر جوڑا بنا دیا۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کل شکر اور ثنا اور تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وہ جانتا ہے جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے، جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں۔ آسمان سے اترنے والی شے فرشتے اور پانی، اور یہ پھر اوپر چڑھتا ہے، پھر فرشتے وہی رپورٹیں لے کر ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ وما يخرج منها يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو آسمان سے اترتا ہے اس میں چڑھتا ہے۔ وهو الرحيم الغفور، وہ رحیم ہے اور غفور ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، اور کہتے ہیں یہ کافر نہیں آئے گی ہم پر کوئی قیامت۔ قل بلا وربي لتأتينكم، عالم الغیب، عالم الغیب جو ہے وہ بلا و ربی کے ساتھ آئے گا۔ قل بلا و ربی عالم الغیب لتأتینکم، کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے قسم ہے اپنے اس رب کی جو تمام غیب کا جاننے والا، وہ لازماً آ کر رہے گی۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے غائب نہیں ہو سکتی کوئی شے ذرے کے ہم وزن بھی، نہ آسمانوں کی نہ زمین کی۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اس ذرے سے کم تر بھی اور بڑی بھی جو بھی شے ہے الا فی کتاب مبین، وہ ایک روشن کتاب کے اندر موجود ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، یہاں ایک خاص نقطہ آیا ہے کہ قیامت کا زیادہ جو وجوب ہے، لزوم ہے، وہ اس لیے ہے کہ اہل ایمان کو ان کے نیک اعمال کا صلہ دیا جا سکے۔ اگر قیامت نہیں ہے تو بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی آدمی اپنی اخلاق کی جو اس کے اندر ایک حص ہے اس کی طرف توجہ دے کر حلال اور حرام کے درمیان میں غلط اور صحیح کے تمیز کرتا ہوا چلتا ہے، چاہے فاقہ آ رہا ہے۔ اس نے جو کچھ یہ جھیلا ہے کہیں تو اس کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے، کہیں اس کی جو ہے کسی درجے میں کمپنسیشن ہونی چاہیے، ورنہ تو ضرور ہے۔ جن کا بھی یہاں پہ ہاتھ زور جہاں پڑ گیا بس پڑ گیا، انہوں نے اپنا وہاں سے جو بھی عیش کرنا تھا کر لیا، تو وہ نفع میں رہے۔ اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو نفع میں ہو رہے، تو گھاٹے میں رہے وہ کہ جنہوں نے یہ غلط اور صحیح اور جائز اور ناجائز اس کی تمیز کو برقرار رکھا، وہ گھاٹے میں رہ گئے پھر۔ تو اس لیے یجزی الذین آمنوا وعملوا، تاکہ وہ جزا دے ان کو جو ایماندار جو نیک عمل کیے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے یقین مغفرت بھی ہے، رزق کریم بھی ہے، بہت باعزت روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلانے کی کوشش کرتے رہے، اس کی مخالفت میں یہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، یہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کے نئے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں۔ لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا بہت دردناک۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور تاکہ پھر وہ دیکھ لے وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا تھا
کہ جو چیز نازل کی گئی ہے اے نبی آپ کی طرف وہ حق ہے، وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ رہنمائی کر رہی ہے اسی چیز کی طرف، اسی راستے کی طرف کہ جو العزیز اور الحمید کا راستہ ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کیا بتائیں تمہیں، ایک ایسا شخص بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب تم مر کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، اذا مزقتم کل ممزق، اب تمام انسان کا جسم جو ہے گل سڑ گیا، مٹی ہو گیا، مٹی میں مل گیا، کہیں کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تو رہ گیا، تو جب یہ شکل ہو جائے گی انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں ایک نئی تخلیق میں اٹھا لیا جائے گا، پھر ایک نئی زندگی ہوگی، تو بھلا ایسی یعنی بات بھی کہنے والا کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ ہم بتائیں تمہیں، وہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جنة۔ اب ان الفاظ کو نوٹ کر لیجیے اس لیے کہ ان کا تعلق اس سورہ کے آخری آیات سے بھی آئے گا۔ کیا یہ شخص جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے یا یہ کہ اس پر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا؟ یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا، کوئی جن ہے اس کے اوپر آ کر چھا گیا ہے، وہ جن اس سے ایسی غلط باتیں کروا رہا ہے، وی ڈونٹ نو، کوئی ایول اسپرٹ ہے، از اے پوزیسڈ پرسن، تو یہ کوئی ایسی بات ہے، یا یہ کہ جان بوجھ کر بالارادہ وہ گھڑ کر یہ باتیں اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر رہا ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، لیکن نہیں، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے وہ پھر عذاب میں بھی ہوں گے اور بہت دور کی غلطی میں ہوں گے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا یہ دیکھتے نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے، من السماء والارض، آسمان اور زمین میں سے، ان نشأ نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا جو ہے گرا دیں، اور اگر ہم چاہیں ان کو زمین کے اندر دھسا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے کہ جو اللہ کی طرف انابت کرنے والا ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔